اسنو لیپرڈ پیٹر میتھیسن کی کتاب برفانی چیتے کا سفر صرف ایک عام سفری داستان نہیں، بلکہ انسان کے اندر چھپی ہوئی روحانی تلاش، فطرت کی خاموش طاقت اور زندگی کے اصل مطلب کو سمجھنے کی ایک گہری کوشش ہے۔ یہ کتاب پڑھنے والے کو ہمالیہ کے بلند و بالا پہاڑوں، برف سے ڈھکی وادیوں، خاموش راستوں اور انسانی احساسات کے ایک ایسے سفر پر لے جاتی ہے جہاں ہر منظر انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مصنف اپنے ایک دوست کے ساتھ نیپال اور ہمالیہ کے دشوار گزار علاقوں کا سفر کرتے ہیں۔ اس سفر کا ایک مقصد نایاب برفانی چیتے کو تلاش کرنا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ سفر صرف ایک جانور کی تلاش نہیں رہتا، بلکہ زندگی کے رازوں، انسان کی خوف، امید، سکون اور روحانی حقیقت کی تلاش بن جاتا ہے۔ راستے میں وہ برفانی پہاڑ، خاموش جھیلیں، جنگلی جانور، مقامی لوگ اور بدھ راہبوں کی سادہ زندگی کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ ہر منظر اور ہر ملاقات مصنف کے دل اور سوچ پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ کتاب کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ مصنف فطرت کو صرف خوبصورتی کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ اسے ایک استاد کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پہاڑوں کی خاموشی انسان کو اپنے اندر کے شور کو سننے کا موقع دیتی ہے۔ برفانی ہوائیں، سنسان راستے اور لمبے سفر انسان کو اپنی کمزوریوں اور حقیقت سے آشنا کرتے ہیں۔ مصنف بار بار اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جدید زندگی میں انسان نے سکون کو کھو دیا ہے، جبکہ فطرت کے قریب رہ کر انسان خود کو دوبارہ پہچان سکتا ہے۔ اس سفر کے دوران مصنف کئی مشکل حالات کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ سخت سردی، تھکن، بھوک، لمبے راستے اور خطرناک پہاڑی راستے ان کے صبر کا امتحان لیتے ہیں، لیکن انہی مشکلات کے اندر وہ زندگی کی اصل طاقت کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ سیکھتے ہیں کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کی برداشت، سادگی اور خاموشی میں چھپی ہوتی ہے۔ کتاب میں روحانیت کا پہلو بھی بہت گہرا ہے۔ مصنف بدھ مت کے خیالات، مراقبے، خاموشی اور اندرونی سکون کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ انسان آخر سکون کہاں تلاش کر سکتا ہے۔ دولت، شہرت اور دنیاوی چیزیں وقتی خوشی تو دے سکتی ہیں، مگر اصل سکون انسان کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سفر کے دوران مصنف آہستہ آہستہ اپنی سوچ کو بدلتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ برفانی چیتے کا سفر زندگی اور موت کے بارے میں بھی بہت خوبصورت انداز میں بات کرتی ہے۔ مصنف اس حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، ہر چیز بدلتی رہتی ہے اور یہی تبدیلی زندگی کا حصہ ہوتی ہے۔ وہ یہ سیکھتے ہیں کہ خوف سے بھاگنے کے بجائے انسان کو حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے۔ کتاب کا انداز نہایت سادہ مگر دل کو چھو لینے والا ہے۔ الفاظ میں ایک عجیب سکون موجود ہے۔ جب پڑھنے والا اس کتاب کو پڑھتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خود ہمالیہ کے پہاڑوں میں چل رہا ہو، ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہا ہو اور خاموشی کے اندر اپنی آواز تلاش کر رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب صرف معلومات نہیں دیتی، بلکہ ایک احساس پیدا کرتی ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے خاص طور پر بہترین ہے جو فطرت سے محبت کرتے ہیں، روحانیت میں دلچسپی رکھتے ہیں یا زندگی کے گہرے سوالات کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنی مصروف زندگی سے تھک چکا ہو
اور ذہنی سکون کی تلاش میں ہو تو یہ کتاب اس کے لیے ایک خوبصورت ساتھی بن سکتی ہے۔ پیٹر میتھیسن نے اس کتاب میں یہ پیغام دیا ہے کہ اصل سفر باہر کی دنیا کا نہیں بلکہ انسان کے اپنے دل اور روح کا سفر ہوتا ہے۔ انسان جتنا زیادہ خود کو سمجھتا ہے اتنا ہی وہ زندگی کے قریب آتا جاتا ہے۔ برفانی چیتا اس کتاب میں صرف ایک جانور نہیں بلکہ ایک علامت بن جاتا ہے، ایک ایسی حقیقت کی علامت جسے ہر انسان اپنی زندگی میں تلاش کرتا ہے مگر آسانی سے پا نہیں سکتا۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ برفانی چیتے کا سفر ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کی سوچ بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ پڑھنے والے کو سکھاتی ہے کہ سکون سادگی میں ہے، فطرت انسان کی بہترین استاد ہے اور زندگی کی اصل خوبصورتی خاموش لمحوں میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ کتاب ختم ہونے کے بعد بھی پڑھنے والے کے دل و دماغ میں زندہ رہتی ہے اور اسے بار بار زندگی کے بارے میں نئے انداز سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔